اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اپنا عشق اور محبت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے اظہار کرنے کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. خوب ہم آہستہ آہستہ روزے عاشور کے قریب اور نزدیک ہوتے جا رہے ہیں. خداوند سبحان سے دعا ہے کہ خدایا تمام عزاداران سید الشہداء کو جو کہ پورے عالم میں اس وقت عزاداری سید الشہداء میں کو برپا کرنے میں مشغول ہیں، ان سب کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرما. اور خداوند متعال سے دعا ہے کہ خدایا ہماری اس عزاداری کو جو کہ تیرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، جو کہ بالآخر نمک کے برابر بھی شاید نہ ہو، اس کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے، لیکن بالآخر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تیرے اس پیغام کو، اس حسینی پیغام کو دنیا تک پہنچائیں. خدایا ان عزاداریوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول اور قبول فرما. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. جو ہینڈ آؤٹس دیے تھے اگر آپ یہاں پر رکھ سکیں تو بہتر ہے، تاکہ جو استفادہ کرنا چاہیں کچھ یہاں رکھ دیں کچھ وہاں رکھ دیں، بہتر ہے. بات ہو رہی تھی سنت ابتلاء کے حوالے سے، اور کئی اس میں الحمدللہ 3 سے 4 نکات اینڈ پوائنٹس ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کی. آج جو پوائنٹ یا پوائنٹس اور نکات ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہے ہیں، دیکھیں بات ہو رہی ہے ابتلاعات کے حوالے سے، حوادث اینڈ واقعات اینڈ ایونٹس کے حوالے سے. وہ واقعات اور ایونٹس جو ہم سب کی زندگیوں میں رونما ہوتے ہیں، ہر قسم کا ایونٹ ہو سکتا ہے. وہ اس وقت میں اور آپ اس وقت یہاں پر موجود ہیں، یہ خود ایک ایونٹ ہے، یہ خود ایک حادثہ ہے. ہم ٹیکسی میں بیٹھتے ہیں، مجلس کے لیے جاتے ہیں، یہ خود ایک حادثہ ہے. تیار ہوتے ہیں محفل سید الشہداء کے لیے، یہ خود ایک ایونٹ ہے. کھانا کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، اٹھتے ہیں، ہر لمحہ ہر سیکنڈ ہم مختلف ایونٹس اور حادثات میں مشغول ہیں. کچھ ایونٹس چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ حادثات اور ابتلاعات بڑے ہوتے ہیں، کچھ میڈیم لیول کے ہوتے ہیں، کچھ لو لیول کے ہوتے ہیں، کچھ ہائی لیول کے ایونٹس ہوتے ہیں. بالآخر ہم مسلسل 24 گھنٹے 7 دن a week 365 days a year ہم مختلف ایونٹس اور حادثات اور ابتلاعات میں مشغول ہیں. اب جو بھی حادثات رونما ہوتے ہیں، انسان کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس حادثے میں میرے لیے کیا میسج اور پیغام موجود ہے. اصل یہ ہے اگر ہم نے وہ پیغام لے لیا تو ہماری غفلت کے لیولز ہمارے وجود سے ہٹ جائیں گے، ہمارے اگنورنس کے جو لیولز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے ہر حادثے سے اگر ہم نے پیغام لے لیا. اب نکتہ یہاں پر یہ کہ ہر حادثہ اور ابتلاء فقط منفی نہیں ہے. جو ہمارے ذہنوں میں ہے اور جو کل بھی اس کے بارے میں بات ہوئی تھی وہ یہ کہ ایونٹس کا مطلب، ابتلاعات کا مطلب فقط نیگیٹو ابتلاعات نہیں ہے. مثلا ابتلاعات میں فقط جاب کا چلے جانا شامل نہیں ہے، ایکسیڈنٹ کا ہو جانا شامل نہیں ہے، پاؤں کا پھسلنا شامل فقط نہیں ہے، موبائل کا چوری ہو جانا یا خراب ہو جانا فقط یہ تو ابتلاعات میں شامل نہیں ہے، بلکہ پازیٹیو ابتلاعات بھی ابتلاعات میں شامل ہیں. پازیٹیو مثلا خدا نے مجھے بہت پیسہ دیا ہے، یہ بھی ایک ابتلاء ہے. مجھے صحت و سلامتی خدا نے عطا فرمائی ہے، یہ بھی ایک ابتلاء ہے. مجھے روزانہ لذیذ غذائیں کھانے کا موقع ملتا ہے، یہ بھی
ایک ابتلا ہے، یہ بھی ایک حادثہ اور ایونٹ ہے. تو بس ابتلاءات شامل ہیں پازیٹیو حادثات کو بھی اور نیگیٹو حادثات کو بھی. اب ان پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں حوادث کے ذریعے خدا ہم سے گفتگو کرنا چاہتا ہے، خدا ہم سے بات کرنا چاہتا ہے. اگر خدا نے مجھے پاورٹی دی ہے، فقیری عطا کی ہے، تو اس فقیری کے ذریعے خدا مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے. اگر خدا نے مجھے مال و دولت دیا ہے، خدا مجھے اس کے ذریعے خدا کیا کرنا چاہتا ہے؟ گفتگو کرنا چاہتا ہے، بات کرنا چاہتا ہے. وہ بات کیا ہے خدا کی؟ یہ میری بصیرت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں اس بات کو کشف کروں، اس کو میں چیک کروں کہ یہ کیا بات ہے جو خدا مجھ سے کرنا چاہ رہا ہے. اب بعض روایتوں کے اندر یہ ہے، ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کیوں خدا بعض کو مال و دولت میں مبتلا کرتا ہے. مثلا ایک شخص، ایک فیملی ہے، 30 سال 50 سال مال و دولت میں ماشاءاللہ اپنی زندگی گزارے ہیں، ایک اسپیشیس لائف زندگی گزارے ہیں. لیکن دوسری طرف سے ہمیں ایک اور فیملی ملتی ہے جو کہ 50 سال فقیری میں زندگی گزار رہی ہے. عجیب ہے. اب یہ کیوں ایسا؟ یہاں پر بعض روایتوں میں یہی مطلب آیا ہے، اس مطلب کا سبب بیان کیا کہ why، کیوں ایسا ہے. بعض روایتوں میں یہ مطلب آیا ہے کہ خداوند سبحان جو کہ رحیم اور رحمان ہے، اپنے بندوں کی نسبت مال و دولت کے ذریعے ان کا ایمان حفظ کرنا چاہتا ہے. یعنی خدا یہ دیکھتا ہے کہ اگر میرا یہ بندہ، اگر میں اس کو فقیری میں مبتلا کروں تو یہ ایمان سے بے ایمان ہو جائے گا، یہ ایمان اپنے ہاتھ سے کھو بیٹھے گا. لیکن اگر میں اس کو مال و دولت میں ہی مبتلا رکھوں تو یہ اپنا ایمان بچا کر رکھ سکتا ہے، محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو سکتا ہے. لہٰذا خدا، آپ دیکھیں بعض لوگوں کو ہمیشہ از اول جب سے وہ پیدا ہوئے ہیں، ان کی نسل اندر نسل آباء و اجداد ماشاءاللہ ان کے بزنسز چلے آ رہے ہیں، از اول سے ماشاءاللہ ان کے بزنس چل رہے ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں. بیٹا اسی دوران پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے اور ماشاءاللہ بزنسز کے اندر بڑا ہوتا ہے، اور یہ بزنس بعد میں اس کو سونپا جاتا ہے اور یہ مینیجر بن جاتا ہے، کمپنی کا مالک بن جاتا ہے. پوری لائف اس کی مال و دولت میں گزر جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا جانتا ہے کہ اگر میں نے اس کو فقیری میں مبتلا کیا نا، یہ بے ایمان ہو جائے گا، یہ مسلمان سے شاید غیر مسلمان ہو جائے گا. اب یہ چونکہ مال و دولت ہے اس کے پاس، الحمدللہ یہ نماز اول وقت پڑھ رہا ہے، لیکن اگر میں نے اس کو فقیری میں مبتلا کیا، یہ نماز اول وقت نہیں پڑھے گا. تو خدا کہتا ہے اوکے مسئلہ نہیں، اس کو مال و دولت میں ہی رکھو، کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کو خداوند متعال مال و دولت دینا چاہتا ہے، بہت پیسہ دینا چاہتا ہے، ثروت مند بنانا چاہتا ہے، لیکن عادی طریقے سے نہیں، نارمل یوزول طریقے سے اس کو مال و دولت نہیں دینا چاہتا ہے. خدا پہلے اس کی لائف میں کچھ حوادث اور کچھ ایونٹس میں اس کو مبتلا کرنا چاہتا ہے. ان ایونٹس میں اگر یہ پاس ہو گیا تب میں اس کو مال و دولت سے اس کی زندگی بھر دوں گا میں. لیکن اگر میں نے اس کو عادی طریقے سے مال و دولت دے دیا، یوزول اور نارمل طریقے سے اس کو میں نے ثروت مند بنا دیا، تو کیا ہوگا؟ یہ بے ایمان ہو جائے گا. یہ پہلے سینیریو کے بالکل ایک الگ سچویشن ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اس کی مثال میں آپ کو تاریخ اسلام سے دیتا ہوں. ایک شخص تھا، اس کا نام تھا ثعلبہ. ثعلبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک صلوات پڑھیں. ثعلبہ ایک شخص تھا جو کہ مڈل کلاس کا فیملی ممبر تھا. یہ جاب کرتا تھا. اس وقت کی جاب تو ظاہر سی بات ہے کمپنیز کی جاب تو نہیں تھی. اکثر افراد کیا جاب کرتے تھے؟ حیوان چڑھاتے تھے اور حیوانوں کے ذریعے، بکروں کے ذریعے بالآخر اپنی کمائی کیا کرتے تھے. یہ شخص بھی ایک مڈل کلاس فیملی کا تھا اور جاب کرتا تھا. آپ سمجھے کہ ایسی سچویشن میں تھا کہ یہ ہر مہینے ہینڈ ٹو ماؤتھ سچویشن میں ہوتا تھا. یہ
ٹھیک ہے, سیونگز نہیں کر پاتا تھا, یہ اینڈ آف دا منتھ اس کے پاس کوئی پیسے نہیں بچتے تھے, پھر اگلے مہینے پہ کی پہلی تاریخ اس کو سیلری ملتی تھی اور یہ اپنی زندگی فیملی کے ساتھ چلاتا, لیکن اتنے پیسے نہیں تھے کہ یہ سیونگز کر سکے, مال و دولت کما سکے اور اسپیشیس لائف گزار سکے. نو, ایسی سچویشن نہیں تھی. یہ آیا رسول خدا کے پاس اور رسول خدا سے کہا کہ اے نبی اللہ, آپ خداوند متعال کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کریں کہ خدایا ثعلبہ کو زیادہ پیسے عطا فرما, اس کی زندگی کو مال و دولت سے بھرپور بھر دے اس کی جھولی. نبی اکرم نے کہا نو ثعلبہ, نہیں, یہ میں دعا نہیں کر سکتا. ثعلبہ نے کہا کیوں؟ آپ دعا کریں, کوئی پرابلم نہیں ہے. تو اس قدر ثعلبہ نے انسسٹ کیا, نبی کو اصرار کیا کہ نبی اکرم نے کہا السلام علیکم, نبی اکرم نے فرمایا کہ دیکھو ثعلبہ, اگر میں تمہارے لیے دعا کروں گا اور خدا تمہیں زیادہ اگر پیسے عطا کرے گا تو مجھے ڈر ہے کہ تم دین خدا سے ہٹ جاؤ گے. ثعلبہ نے کہا نہیں نہیں, میں دین خدا سے نہیں ہٹوں گا, میں ابھی بھی نماز اول وقت پڑھتا ہوں, نماز جمعے کے لیے میں مسجد نبی آتا ہوں اور تمام واجبات اور مستحبات ایک حد تک بجا لاتا ہوں. آپ ٹینشن نہیں لیں, آپ خدا سے دعا کریں کہ خدا میری زندگی میں مال و دولت میری زندگی سے بھر دے. اس قدر اس شخص نے انسسٹ کیا نبی خدا کو کہ نبی خدا نے کہا ٹھیک ہے چلو لیٹس ٹیسٹ ثعلبہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثعلبہ کے لیے خداوند سبحان کی بارگاہ میں دعا کی. دعا کرنے کے بعد کچھ ہی ہفتے گزرے تھے کہ ثعلبہ کی ثروت میں اضافہ ہو گیا. اس قدر, میں نے کہا نا ثعلبہ حیوانات سے اس کا کوئی سروکار تھا, چرواہا تھا یہ, اس قدر حیوانات اور بکرے اور الگ الگ قسم کے حیوانات جو چرواہے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس کی زندگی میں, اس کی جاب میں اضافہ ہوئے کہ بعض راوی یہ کہتے ہیں تاریخ اسلام کے کہ مدینہ میں ثعلبہ کے حیوانات کے لیے جگہ نہیں بچی تھی. لہٰذا ثعلبہ کو اس قدر مال و ثروت, اس قدر اس کی دولت میں اضافہ ہوا, اس قدر کی اس کی بزنس کے پروفٹ میں اضافہ ہوا. ثعلبہ مجبور ہوا کہ اپنے تمام حیوانات اور اپنے تمام بیوی بچوں سمیت مدینہ کے باہر شفٹ ہو جائے, کیونکہ مدینہ میں حیوانات کی جگہ نہیں تھی, اس کے حیوانات کی جگہ نہیں تھی. یہ شفٹ ہو جاتا ہے مدینہ کے باہر اور ایک اسپیشیس لائف میں ماشاءاللہ مصروف ہے. کچھ مہینے گزرتے ہیں, نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک مأمور کو, اپنے ایک نمائندے کو جو کہ زکوٰۃ کلیکٹر تھا, اسے مأموریت دیتے کہ جاؤ مدینے کے اندر اور مدینے کے اطراف میں جتنی بھی فیملیز ہیں جاؤ ان سے زکوٰۃ کی کلیکشن کرو, کیونکہ یہ ایک روٹین ورک تھا, زکوٰۃ واز واجب اس زمانے میں دینا. تو یہ گیا ثعلبہ کے گھر آؤٹ آف مدینہ, نوک کیا, السلام علیکم کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں. نبی خدا نے کہا ہے کہ آپ اپنا زکوٰۃ دیں, جو کہ نارمل ایک روٹین ہے. واٹ, کون سا زکوٰۃ, یہ کون سی زکوٰۃ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں واجب ہے اور یہ, نو میرے پاس کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اس ثعلبہ نے نبی خدا کے نمائندے اور ریپرزینٹیٹو کو بغیر زکوٰۃ دیے واپس بھیج دیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو نبی اکرم غضبناک ہوئے. یہاں پر بعض رپورٹس کے مطابق یہ دیکھیں نتیجہ کیا ہوتا ہے, انسسٹ کرنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے. بعض اوقات بعض رپورٹس کے مطابق ثعلبہ آہستہ آہستہ جو کہ اول وقت نماز پڑھتا تھا, پانچوں وقت نماز مسجد النبی میں پڑھتا تھا, اب یہ مسجد جانا چھوڑ دیا اس نے, نماز جمعہ میں جانا چھوڑ دیا اس نے, واجبات پر عمل کرنا چھوڑ دیا اس نے. کیوں, کیا ہوا یہ؟ کیونکہ اس نے انسسٹ کیا تھا کہ مجھے غیر عادی طریقے سے, ان یوزول طریقے سے میرے پاس پیسے آنے چاہیے, اور اس کے پاس پیسے آئے, اب یہ اس کے اعمال, نماز کی طرف کوئی شوق باقی نہیں رہا,
خدا کی عبادت کی نسبت اب کوئی شوق اس کے اندر باقی نہیں ہے. لہٰذا بعض علماء یہ فرماتے کہ اگر خدا پیسے نہیں دیتا تو یہاں پر انسسٹ مت کرو, یہاں پر انسسٹ کرنے کی جگہ نہیں. یس تم کوشش کرو, تم اپنی پلاننگز کرو, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن انسسٹ کرو کہ خدا ہے مجھے غیر عادی طریقے سے پیسے چاہیے, معجزہ ہو جائے, نو, یہ نہیں ہونا چاہیے. یا میں چوری کروں تو پیسے میرے ہاتھ میں, نو. یہاں سے معاملے خراب ہو جاتے ہیں, یہاں سے لغزشیں انسان کی زندگی میں وجود میں آنے لگتی, پاؤں پھسلنے لگتا ہے, انسان آہستہ آہستہ ایمانی حالت سے بے ایمانی حالت میں چلا جاتا ہے. لہٰذا ایک بہت خوبصورت جملہ آغا مہدی رسولی نے اسی پروگرام حسینیہ معلیٰ میں یہ بیان فرمایا, اسی حاجت روائی کے حوالے سے, کہ ہم جاتے ہیں کربلا, کہ خدا ہم سب کو نصیب کرے 40 کربلا میں انشاءاللہ. ہم جاتے ہیں کربلا, حضرت عباس علیہ السلام سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں. حضرت عباس ہماری حاجت روائی بعض اوقات نہیں کرتے, تو یہ کیوں نہیں کرتے؟ مہدی رسولی نے بہت خوبصورت جملہ فرمایا کہ حضرت عباس اس وجہ سے بعض اوقات آپ کی حاجت کو پورا نہیں کرتے تاکہ اس کے بدلے آخرت میں آپ کی شفاعت کر سکیں. یا شفا دیں گے اس دنیا میں, اور اگر شفا نہیں دیں گے دنیا میں تو کیا دیں گے؟ شفاعت دیں گے آخرت میں. تو پس اگر کوئی حاجت ہماری دنیا میں امام حسین پوری نہیں کرتے تو اس کے بدلے وہ ہماری آخرت میں شفاعت کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا یہاں پر ہمیں صبر اور پیشنس سے کام لینا چاہیے. بس کوئی نہ کوئی حکمت ہے کہ خدا ہماری حاجتوں کو, بعض حاجتوں کو پورا نہیں کرتا, اس حکمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لہٰذا یہاں پر علماء اس ثعلبہ کے واقعے سے ایک اہم نتیجہ نکالتے ہیں, ایک اہم تربیتی نتیجہ نکالتے ہیں. وہ یہ کہ کیوں انسان کی زندگی میں اسلام کے اعتبار سے, اعمال کے لحاظ سے اور ایمان کے لحاظ سے اس کا پاؤں پھسل جاتا ہے ان دی اینڈ. کیوں؟ یا تو گناہ کی وجہ سے, معصیت کی وجہ سے, یا واجبات کو صحیح انجام نہیں دیتا. بہت اہم ہے یہاں پر واجبات سے کیا مراد ہے. اب میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں واجبات پہ عمل نہیں کرنا یا واجبات کو صحیح انجام نہ دینے سے کیا مراد ہے. عزیز من, یہاں پر واجبات سے مراد فقط فقہی واجبات نہیں ہیں. فقہی واجبات کیا ہے؟ نماز پڑھو, روزہ رکھو, نماز واجب, حج واجب, روزہ واجب, اوکے, عزاداری میں شرکت, یہ سب فقہی واجبات ہیں. خمس ادا کرنا, اوکے, کسی کی, یہ سب فقہی واجبات ہیں. یہ تو ایک لیول آف واجبات ہیں جو ہمیں حتماً ادا کرنے ہیں. نہیں ادا کریں گے تو جہنم جائیں گے. یہ فقہی احکام کا ایک نتیجہ ہے. عمل کریں گے تو بہشت, عمل نہیں کریں گے تو جہنم. لیکن واجبات کی 2 اور کیٹیگریز ہیں, وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. بعض اوقات ہم فقہی واجبات تو احسن طریقے سے بجا لاتے ہیں, لیکن وہ جو 2 بقیہ واجبات ہیں اس کو ہم اصلاً غافل ہو جاتے ہیں. 2 کیا ہیں؟ اخلاقی واجبات, اور 3 اعتقادی واجبات, عقیدتی واجبات. اسی وجہ سے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ جہنم 3 قسم کی ہے, 3 مراتب ہیں. ایک ہے جہنم فقہی جہنم, اخلاقی جہنم اور عقائدی جہنم. یہ تینوں جہنم موجود ہیں قیامت کے اندر, اور سب سے زیادہ جلا دینے والی جہنم عقائد کی جہنم ہے. کہ میں اور آپ آئیں اپنے بلیف سسٹم کو ٹھیک کریں. یہاں پر خوب عقیدتی واجبات کیا ہے. یہاں پر کوئی مجھے پوچھا عقائد کیا ہے؟ توحید, عدل, نبوت, امامت, قیامت, خدا کی معرفت. خوب عقائد کے واجبات یہ ہیں کہ انسان آئے اور عقائد کو سیکھے. یہ سب سے پہلا واجب ہے, کیونکہ عقائد انسان کی ذات کو تشکیل دیتے ہیں. یہ جو ہم سنتے ہیں نا کہ قیامت کے دن کوئی بندر کی شکل میں اٹھایا جائے گا, کوئی کسی اور حیوان کی شکل میں اٹھایا جائے. کیوں ایسا ہے؟
کیونکہ اس کے عقائد اس نے صحیح نہیں پڑھے ہیں. یعنی نہ یہ کہ ایگزام دے کے پاس ہونا عقائد کی کلاس، نو، عقائد کو اپنے وجود میں اتارنا، یعنی توحید کو اپنی جان کا حصہ بنانا. امام زمانہ علیہ السلام کی کوئی معرفت حاصل نہیں کرے گا تو ماتا میتتن جاہلیہ، یہ عقیدے کا حصہ ہے. کیا مطلب امام زمانہ کی معرفت؟ امام زمانہ کی معرفت سے مراد فقط یہ نہیں ہے کہ نیم مہدی، برتھ ڈیٹ، اوکے، کب غائب ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، یہ تو ایک ظاہری معرفت ہے، یہ تو پیپر ورک ہے. یہ تو امام کی معرفت سے مراد وہ معرفت ہے کہ جس کے نتیجے میں مہدی آل محمد میری جان میں اتر آئے، میری سوچ کا حصہ بن جائے، میرے ہر فیصلے کا حصہ بن جائے. یہ ہے امام کی معرفت. حسین کی معرفت بھی اسی طرح ہے کہ امام حسین عاشورہ میری جان کا حصہ بن جائے. بس عقائد کی جہنم اس وجہ سے زیادہ جلا دینے والی. کیوں؟ کیونکہ ولایت کی معرفت میں نے دنیا میں صحیح حاصل نہیں کی. بہت اہم اور سنگین مسئلہ ہے. لہٰذا آپ دیکھیں بعض انسانوں کا شوق نماز کی نسبت ختم ہو جاتا ہے. ایک میں واقعہ سناؤں، ایک شخص مسجد سے گزر رہا تھا، کیونکہ مستحب بھی ہے اور مستحب عقید ہے. وہ یہ کہ جب انسان مسجد سے گزرے اور اس کو معلوم ہے ابھی اذان ہوئی ہے، مغرب عشاء کی اذان ہوئی، مسجد سے گزر رہا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ جائے مسجد میں نماز پڑھے، بعد جماعت پڑھے. ایک شخص تھا، وہ یہ کہتا کہ آغا، ایک عارف کے پاس آیا کہ آغا صاحب میں چند سالوں سے اپنی تمام 5 وقت کی نمازیں مسجد میں پڑھ رہا تھا. اس کو سب غور سے سنیں، مسجد میں پڑھ، لیکن اچانک کچھ 1-2 ہفتے ہو گئے، مسجد کی طرف میرا شوق ختم ہو چکا ہے. تو اس عالم نے کہا، اس عارف نے اس کو کہا کہ یہ بتاؤ کہ ان 2-3 ہفتوں میں تمہارا کسی سے کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ اس نے کہا نہیں، ایسی کوئی تو بات نہیں ہوئی ہے. سوچو اور سوچو کیا ہوا ہے، کسی کے ساتھ، کسی کے ارتباط میں، کسی کے ساتھ روابط میں کوئی خلل ایجاد ہوا ہے، کوئی پرابلم پیش آئی ہے تمہارے اندر. اس نے کہا یس 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 مجھے بھی یاد ہے، میرا اپنی والدہ اور ماں کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے، اور اس جھگڑے کے نتیجے میں میری والدہ مجھ سے ابھی تک ناراض ہے. تو اس عارف نے کہا اسی ناراضگی کی وجہ سے تمہارے اندر مسجد کی نسبت شوق ختم ہو گیا. آپ دیکھیں عجیب ہے، ظاہراً کوئی ربط نظر نہیں آ رہا، کوئی کنیکشن نظر نہیں آ رہا، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اعمال اور گناہ انسان کی زندگی میں لغزشیں اس اعتبار سے ایجاد کرتی ہیں، شوق ختم ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے روایت کے اندر ہے کہ اگر انسان پہلی دفعہ گناہ کرے، دوسری دفعہ اسی گناہ کو تکرار کرے، پھر تکرار کرے، پھر تکرار کرے، آہستہ آہستہ اس تکرار کے نتیجے میں ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نسبت اس کے اندر شک ایجاد ہوگا گناہ کی وجہ سے. اور اگر اس گناہ کو مزید تکرار کرے تو آہستہ آہستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت میں شک ایجاد ہوگا گناہ کے نتیجے میں. یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی ہے، اب آگے بھی بات ہے. وہ کیا کہ اگر یہ شخص مزید گناہ کرے تو آہستہ آہستہ خدا کی وحدانیت میں شک ایجاد ہو جائے گا. بس انسان پریکٹیکلی گناہ کر رہا ہے، عملی طور پر گناہ کر رہا ہے، نتیجہ کہاں پر پیش آ رہا ہے، ریزلٹ کہاں پر پیش آ رہا ہے؟ عقائد کے اندر، بیلیف سسٹم کے اندر. اسی وجہ سے گناہ کی طرف انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرے. یہ عجیب ابتلا ہے گناہ، اور شیطان یہاں پر خوب ہمارے اوپر نظریں رکھا ہوا ہے، نظارت کر رہا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب یہاں سے میں اس سنت ابتلا کا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آخری پوائنٹ یا سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگرچہ یہ پوائنٹ اس کے ہیڈنگز بھی ہیں، سب ہیڈنگز بھی ہیں، اور شاید مجھے نہیں پتا اس چارٹ میں آیا ہے یا نہیں ہے. وہ یہ
کہ امام عسکری علیہ السلام ایک حدیث میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ما من بلیۃ، کوئی ایسی بلا نہیں ہے الا مگر یہ کہ وَلِلَّهِ فِيهَا نِعْمَةٌ تُحِيطُ بِهَا، کوئی بھی ابتلا اور بلا اور بلیہ اور حادثہ انسان کی زندگی میں پیش نہیں آتا مگر یہ کہ اس بلا کے چاروں طرف نعمت نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ ابھی تک جو ابتلاءات اور بلاؤں کی نسبت جو 2 لیکچرز 2 مجالس آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی توفیق نصیب ہوئی ہے، اس کا کنکلوژن جو میں نے آپ کو کل دیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ بلاؤں کی نسبت ابھی ہمارا پرسیپشن کیا ہونا چاہیے؟ نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے، پازیٹیو ہونا چاہیے۔ امام عسکری علیہ السلام انہی 2 پوائنٹس کو تکمیل کرتے ہوئے یہاں پر کیا فرماتے ہیں کہ جتنے بھی حوادث پیش آتے ہیں، فار ایگزامپل خدا نہ خاصہ کسی کی جاب چلی جاتی ہے، امام فرماتے ہیں ٹھیک ہے جاب چلا جانا کیا ہے؟ ایک بلا ہے، ایک بلیہ ہے۔ فرماتے ہیں اس بلا کے چاروں طرف نعمت نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ یعنی کیا؟ اگر مثال کے طور پر فار ایگزامپل یہ جو بلا ہے، اگر میں اس بلا کو زوم ان کر کے دیکھوں تو مجھے فقط السلام علیکم مجھے فقط اس کے اندر کیا نظر آئے گا؟ فقط منفی پہلو نظر آئے گا، فقط نیگیٹیوٹی ہی نیگیٹیوٹی مجھے نظر آئے گی، فقط منفی پہلو۔ کیوں؟ جاب چلی گئی ہے، پیسے نہیں ہیں بھائی۔ لیکن اگر میں تھوڑا سا زوم آؤٹ کر کے دیکھوں، تعجب ہوگا مجھے کہ عجب اس جاب چلی جانے کی بلا کے چاروں طرف نعمت نے احاطہ کیا ہوا ہے، اس کے اندر مجھے نعمت ہی نعمت نظر آ رہی ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص یہ جو دیوار ہے اس کو جانا ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے اس کمرے سے جانا ہے، یہ شخص کہاں کھڑا ہوا ہے؟ دروازہ یہاں پر ہے، کھڑا ہوا کدھر ہے؟ اس دیوار کے بیچ میں، بالکل زوم ان کر کے یہ کہے گا آگا یہاں تو کوئی راستہ نہیں ہے نکلنے کا۔ ہم کیا کہیں گے اس کو؟ بھائی تھوڑا سا پیچھے آؤ، ٹھیک ہے، اوور ویو تمہیں کتنے دروازے نظر آئیں گے نکلنے کے لیے ایگزٹ کے؟ اوکے، سیم کیس فار بلایا ہے، یہاں پر سیم بات یہاں پر تطبیق ہوتی ہے کہ امام عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی ایسی بلیہ ما من بلیۃ الا وللہ فیہا نعمت تحیط بہا۔ اچھا، یعنی ائمہ کی نگاہ آپ دیکھیں بلاؤں کی نسبت کیا ہے۔ اب اس اعتبار سے دیکھیں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا وہ جملہ کہ ما رأیت الا جمیلہ، کربلا ایک لحاظ سے ظاہری نگاہ سے زوم ان کر کے دیکھیں تو خون ہی خون ہے، مظلومیت ہی مظلومیت ہے، لیکن حضرت زینب سلام اللہ علیہا کربلا کے میدان میں تھوڑا ایک اوور ویو کے اعتبار سے دیکھ رہی ہیں، ایک ایریل ویو میں دیکھ رہی ہیں کربلا کو، اس وجہ سے نتیجہ لیں کہ اس میں جمال کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بس بلا کے 2 پہلو ہیں، ایک ظاہری نگاہ ہے جو بہت ہی سطحی نگاہ ہے، جو نارملی جس میں ہم سب گرفتار ہیں، کوئی کسی کے جاب چلی جاتی ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ، کوئی کورونا میں مبتلا ہو جاتا ہے، کوئی کسی ڈینگی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، او مائی گاڈ بلا اب اس کا کیا بنے گا۔ نہیں بھائی، یہی کورونا اس کے لیے نعمت ہے۔ اگر وہ آنکھیں، کون سی آنکھیں کھول کے دیکھے؟ چشم بصیرت کی آنکھوں سے دیکھے تو اس کو نعمت کے علاوہ کچھ۔ ابھی مثلا یہی حجاب کا مسئلہ آپ دیکھیں، یہاں پر لوکل ایشو، کتنے لوگ آپ دیکھیں ظاہری آتے آگا تہران میں اتنی بے حجابی، مشہد میں بے حجابی، اوکے، کتنے لوگ کمپلین کرتے ہیں، ٹیکسی والے دیکھیں کتنی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، اور یہ اور وہ، اوکے، پیش آئے ہم سب کے ساتھ، ٹھیک ہے، کسی مال میں جائے اس قدر بد حجابیہ میک اپ کے ساتھ اور یہ اور وہ، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ بھائی یہ جو بلا ہے بد حجابی کی اور بے حجابی کی، یہ اس کا ظاہری پہلو ہے، اسی بلا کے چاروں طرف نعمتیں لپٹی ہوئی ہیں۔ کتنا بھی آپ خود اگر زیادہ تحقیق کریں تو معلوم ہوگا کہ کتنی خواتین یہاں پر اس بد حجابی کے بحران اور ڈیزاسٹر کے نتیجے میں باحجاب ہوئی ہیں۔
باحجاب ہوئی ہیں. اکثر یہ خواتین، یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ اسٹیٹسٹکس بتا دی، اکثر یہ خواتین جو بد حجابی کا مظاہرہ کرتی ہیں اور بعض اوقات بے حجابی کا، یہ اکثر امام حسین علیہ السلام کی مجالس کی ہیئت کی مینجمنٹ کے اندر ہوتی ہیں اور ان میں شرکت کرتی ہیں مجالس کے اندر. بس کیوں بد حجابی میں آ جاتی ہیں؟ جہالت کی وجہ سے. اب جب آپ ان کو بتائیں گے، او یس مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں تو بھول گئی تھی، تھینکس، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میری آنکھیں کھولی، آپ دیکھیں فوراً حجاب اپنا لیتے ہیں. لہٰذا اکثر دشمن نہیں ہے یہاں پر، اکثر جہالت کی وجہ سے ان مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد وعجل. بس امام عسکری علیہ السلام نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ بعض ایسی بلائیں ہوتی ہیں جس کے چاروں طرف نعمتوں کا احاطہ. نو، جتنی بھی بلائیں ہیں، جتنی بھی بلائیں ہیں، ابھی یہ ایک بلا ہے نا، ابھی اس میں ایک بلا کے اندر ہے. بلا یعنی ابتلا، حادثہ. ابھی کون سے حادثے میں اس وقت ہمیں؟ مجلس کے اندر. مجلس ایک ابتلا ہے، ایک حادثہ، ایونٹ ہے. یہ مجلس، اس کے چاروں طرف نعمتیں لپٹی ہوئی ہیں. اب یہ میرے اور آپ کے رویے اور ریاکشن کے اوپر ہے کہ میں کس قدر اس حادثے سے نعمتوں کو اٹھاتا ہوں اور توشہ آخرت بنا لیتا ہوں. کسی کی جاب چلی جاتی ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، خدا نہ خاصہ کسی کی والدہ فوت ہو جاتی ہیں. یہ سب بلائیں ایسی ہیں جس کے ارد گرد نعمتیں لپٹی ہوئی ہیں. کہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ان بلاؤں سے صحیح استفادہ خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. بس نظام، اب یہ تو ہم نے ایک انڈیویجول اعتبار سے دیکھا نا، یہ تو انڈیویجول اعتبار سے بلائیں. سیم گوز فار معاشرتی ابتلاعات، نظام اجتماعی، سوشل نظامات کے اندر بلائیں. ان میں ہمیں ان بلاؤں کو ہمیں کیسے دیکھنا چاہیے؟ میں آپ کو ایک مثال دوں بدن کی. آپ دیکھیں خدا نے یہ بدن کس قدر نظام مند اینڈ سسٹمیٹک بنایا ہے. فرض کریں ایک بدن کو بخار ہوتا ہے، یہاں پر کیا ہوتا ہے اس بدن کے ساتھ؟ اس کو چیک کرتے ہیں مل کر. جب یہ بدن، اس کو فیور ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے، یہاں پر دو ریاکشنز ہیں، دو الگ الگ لوگوں کے الگ الگ ریاکشنز ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جن کو میڈیسنز کھانے کا زیادہ شوق ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ جیسے بخار آتا ہے فوراً پیناڈول، بروفین کا سیرپ، یہ سیرپ، وہ سیرپ. کیوں؟ کیونکہ بخار آ چکا ہے، اس بخار کو ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے. بعض کے بقول کے کسی پاکستانی کراچی والے نے مجھے کہا کہ کراچی والے اور پاکستانی حضرات پیناڈول ایسے کھاتے ہیں جیسے بنٹیز، بچے بنٹیز کھاتے ہیں، چاکلیٹس کھاتے ہیں، بسکٹس کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح پیناڈول کھاتے ہیں. فوراً 200 mg کی دو پیناڈول کھا لی. ٹھیک ہے، اور سمجھو کہ ہم نے بہت معجزے کا کام کیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن کچھ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ نہیں، جب بلا آئے، جب بخار آئے تو فوراً پیناڈول مت کھاؤ. کیا کرو؟ انتظار کرو، برداشت بڑھاؤ، اپنا تحمل کا لیول بڑھاؤ. مگر یہ کہ کسی کا بخار فار ایگزامپل 105 106 ٹیمپریچر تک پہنچ جائے، چلو ٹھیک ہے، یہاں پر کوئی انسان کچھ کاروائی کر سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے انسان برداشت کرے. خوب. اب بات یہ جب بخار انسان کی لائف میں، بدن میں آتا ہے تو بدن کا کیا ریاکشن ہوتا ہے؟ بدن کے اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ اس سے ہم نتیجہ لینا چاہتے ہیں سوشل بلاؤں کے اندر. اس کو غور سے سنیں. جب بخار آتا ہے نا تو بدن کے اندر مختلف پروڈکشن فیسلٹیز اور فیکٹریز موجود ہوتی ہیں. بخار کے آنے سے پہلے بھی فار ایگزامپل ہزاروں الگ الگ ہاتھ ہے، پاؤں ہیں، ٹھیک ہے، پیٹ ہے، پشت ہے، سر ہے، گردن ہے، سب کچھ ہے، فنگرز ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے سیلز ہیں. ٹھیک ہے، ملینز ٹریلین سیلز کا نظام ہمارے بدن میں موجود ہے. الگ الگ فیکٹریز موجود ہیں ہمارے بدن کے اندر جن کا کام ہمارے اعضاؤں اور جواروں کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ باڈی ممبرز کے لیے سیلز کو پروڈیوس کرنا ہوتا ہے. ان سیلز کو پروڈیوس کرنے کے لیے ہمارے بدن میں
الگ الگ پروڈکشن فیسلٹیز موجود ہیں, فیکٹریز موجود ہیں, کارخانے موجود ہیں. اوکے, فرض کریں ایک کنٹری ہے, اس کے اندر کپڑا بنانے کی الگ فیکٹری ہے, ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے, گاڑی بنانے کی اپنی انڈسٹری ہے, موبائل بنانے کی اپنی انڈسٹری ہے, اوکے, کھانے پکانے کی اپنی انڈسٹری, الگ الگ انڈسٹریز موجود ہیں. اوکے, ناؤ اب جب اس بدن کو بخار ہوتا ہے, اب آپ کو معلوم ہے جب انسان کو بخار ہوتا ہے تو کھانے کا دل چاہتا ہے نہیں. کوئی آپ کے سامنے پیزا لے کے آئے, بریانی لے کے آئے, کیا دل چاہے گا انسان کا؟ نو. بخار میں زیادہ پیزا کھانے کا دل نہیں چاہتا ہے. خوب, اگر میں کہوں کہ یار میں کھا لیتا ہوں, طاقت آئے گی اس میں بدن سے, ٹھیک ہے, پیزا کھانے سے, یہاں پر آپ بدن کا ریاکشن دیکھیں. جب یہ انسان بخار کی حالت میں نارمل کھانا کھانے لگے, 1 پلیٹ 2 پلیٹ, تو اس کے بدن کا جو ہاضمے کا جو نظام ہے وہ زیادہ اس وقت قوی نہیں ہے, وہ زیادہ کام کرنے کے لائق نہیں ہے. اگر پہلے 100% کام کرتا تھا, اب 30% 40% کام کر سکتا ہے, غذا کو جذب کر, اس سے زیادہ جذب نہیں کر سکتا. اب اگر بولے نہیں میں تو کھاؤں گا, اب کیا ہوگا؟ پورا بدن اپنی ساری انرجی اور اپنی ساری پروڈکشن فیسلٹیز کی طاقت کو جمع کر کے اس کے ہاضمے کے اندر, اس کے ہاضمے کے نظام کو فراہم کرنے کی کوشش کرے گا, جو کہ اس کے بدن کے لیے خطرناک ہے. لہٰذا ڈاکٹرز کہتے ہیں یہ کھاؤ وہ مت کھاؤ, ہلکی غذا کھاؤ, فروٹس, فریش جوسز آپ زیادہ پیو. اوکے, وہ جو ڈاکٹرز نارملی پرسکرپشنز میں لکھتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے بخار کے اندر کہ بدن کی جتنے بھی پروڈکشن فیکٹریز ہیں وہ سب جمع ہوتے ہیں, اپنا سارا کام چھوڑ دیتے ہیں, اپنا سارا کام چھوڑ دیتے ہیں, اور اس بدن کی مدد کو آپ پہنچتے ہیں. کیوں اس بدن کو بخار ہوا؟ کیونکہ اس بدن کے اندر ایک وائرس نے انفلٹریٹ کیا ہے, ایک وائرس نے نفوذ کیا ہے, ایک غیر خودی ہے, ایک اجنبی شخص ہے جو اس بدن کے اندر وارد ہوا ہے بنام وائرس. اب اس وائرس کو دفع کرنے کے لیے, ڈیلیٹ کرنے کے لیے بدن کی تمام پروڈکشن فیکٹریز جمع ہوتی ہیں تاکہ پیس اینڈ سیکیورٹی سیلز پروڈیوس کر سکے اس وائرس کے مقابلے کے, اس وائرس کے خاتمے کے لیے. لہٰذا انسان کے بدن کے اندر حد سے زیادہ یہاں پر انرجی صرف ہوتی ہے. اب آئیں, اب اگر کسی نے واقعی اس نقطے پہ غور کیا ہو تو یہاں سے اس کو نقطہ مل چکا ہوگا اجتماع کے لیے, سوسائٹی کے لیے. وہ یہ فرض کریں کورونا آ چکا ہے, نہیں کورونا تھا, آ چکا ہے نہیں تھا, ٹھیک ہے. جب کورونا آیا تھا, پاکستان کی مثال لے لیں, ایران کی مثال لے لیں, تو کیا ریاکشن تھا سوسائٹی کا؟ کیا تھا ریاکشن؟ سوسائٹی کے اندر گاڑی بنانے کی فیکٹری بھی ماسک بنا رہی ہے, موبائل بنانے کی فیکٹری بھی ماسک بنانے میں مشغول ہو گئی ہے, اوکے, اور ہزاروں جو فوڈ پروڈکٹس کی جو کمپنیز ہیں وہ بھی اب ماسک بنا رہی ہیں. الگ الگ جو بلا کے جو کی طاقت میں ہے, ماسک ہے اور ماسک جیسی چیزیں ہیں, سب کے سب بسیج ہو گئے, سب کے سب جمع ہو گئے, کیا؟ ماسک بنانے میں, تاکہ معاشرے میں کیوں ایک اہم بحران, ابتلا وجود میں آیا ہے اور ہمیں اس وائرس کو ختم کرنا ہے. اس کے لیے ٹویوٹا کورولا کی بھی کمپنی بیچ میں آ گئی, سیمسنگ بھی بیچ میں, سب ماسک بنانے لگے. اوکے, یہاں پر جس کا کام کھانا پرووائڈ کرنا نہیں تھا انہوں نے بھی ڈونیشن دینا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ ایک بلا آئی ہے, معاشرہ ابتلا میں آ چکا ہے. اس ابتلا کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ سب کو مل کر اس ابتلا کو ختم کرنا ہوگا. اگر کوئی یہ کہے نہیں میں تنہا جو ہے نا اس ابتلا کو ختم ہو, یہ نہیں ہو سکتا. یہاں پر معاشرے کے جتنے بھی پروڈکشن فیکٹری ہے, جتنے بھی معاشرتی سوشل ممبرز ہیں, انسان ہیں, سب کو جمع ہونا ہوگا تاکہ سب مل کر یونائٹڈ اس مشکل کو ختم کر سکیں. اس کو کہتے ہیں نظام ہمبستگی فارسی میں, مجھے نہیں پتا اس کو اردو میں یا انگلش میں کیا کہتے ہیں, کہ سب مل کر یونائٹڈ ہو کر ایک مشکل کو حل کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں, یہ تو میں نے کورونا کی مثال دی نا. اس وقت
ہمارے معاشروں میں کیا بلایا موجود نہیں ہے؟ ہزاروں قسم کی فزیکل، اسپرچول، کلچرل بلایا موجود ہیں، ابتلاءات موجود ہیں. اس وقت ہزاروں لوگ ہیں جو جاب لیس ہیں، جاب لیسنس کی ابتلا میں مشغول ہیں اور مبتلا ہیں. ہزاروں لوگ ہیں جو خانوادگی، تربیتی مسائل کی ابتلاءات میں مبتلا ہیں. ہزاروں ایسے لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں جو عدم ازدواج کی ابتلا میں مبتلا ہیں. ان کی شادیاں ٹائم پہ نہیں ہوتی ہیں. ابتلا ہے یا نہیں؟ ابتلا ہے. ہزاروں ایسے ماں باپ ہیں جو بچوں کی اخلاقی کرپشن کی ابتلا میں اس وقت مبتلا ہیں. یا میں یوں کہوں اور آگے بڑھتے ہیں، ہزاروں ایسے بچے ہیں جو جن کے پاس تعلیم کے لیے پیسے نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں. اب کوئی کہے نہیں آپ تو یوٹیوب پہ جائیں، خان اکیڈمی پہ درس پڑھیں. آپ یہ تو حل نہیں ہوا. آن لائن کورسیرا، یہ تو حل نہیں ہوا. ہزاروں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اپنی بیماری کے علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں. کینسر کے مریض ہوتے ہیں، ہم تو مشہور کیسز سنتے ہیں کینسرز کے. بھائی وہ جو جھوپڑیوں میں رہتے ہیں بیچارے، وہ بھی تو بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، ہمیں تو ان کا پتہ نہیں چلتا ہے. یا کتنے ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ بات کرے، کوئی ہمارے ساتھ درد دل کرے، لیکن کوئی ان کے ساتھ درد دل کرنے کو تیار نہیں ہے، بات کرنے کو تیار نہیں ہے. لہٰذا ڈپریشن کے مریض ہو جاتے ہیں بیچارے. کاؤنسلنگ ان کو نہیں ملتی ہے، ڈپریشن کے مریض ہو جاتے ہیں. کتنے، یہ تو میں آپ کو کتنی کم ٹاپکس میں نے آپ کو بتائے جو اس وقت ہم مبتلا ہیں. یا ہزاروں ایسے لوگ ہیں، بلکہ لاکھوں اور کروڑوں ایسے جوان اور یوتھ ہیں جو فساد اور فحشہ میں اس وقت مبتلا ہیں. موبائل کھولتے ہیں، فوراً بالی ووڈ کی ایکٹریس کی تصویر نظر آتی ہے. یہ ابتلا ہے یا نہیں ہے؟ یہ ابتلا ہے. کیا کریں یہاں پر؟ کون اس ابتلاءات کو ختم کرے گا؟ اور یہ ہزاروں ابتلاءات کیسے ختم ہوں گی؟ سوائے یونٹی کے یہ ابتلاءات ختم ہو سکتی ہیں. جس طرح کورونا کی ابتلا میں سب یونائٹڈ ہو کر اس کو راشن پہنچا رہے ہیں، اس کو راشن پہنچا رہے ہیں، لوگوں کے مسائل حل کر رہے ہیں. یہاں جو میں نے ابھی آپ کو موضوعات گنوائے ہیں، ان ابتلاءات کو ختم کرنے کے لیے آیا یہ رائے حل نہیں ہے کہ جتنے بھی شیعہ سنی مومنین ہیں یہ سب آپس میں یونائٹ ہو جائیں اور یونٹی کے ساتھ ان مسائل کو ختم کریں؟ پھر ہم کیسے شیعہ ہیں مجھے بتائیں. ابھی ہم چونکہ ان مسائل کو حل نہیں کرتے اور یہ بات ذہن میں بھی نہیں آتی کہ ان مسائل کو حل کرنا ہے، لہٰذا وہ جو ہمارا کمپیٹیٹر ہے وہ آ کے ان مسائل کو اپنے طریقے سے حل کرتا ہے. مثلا جن کے پاس پیسے نہیں ہیں تعلیم کے لیے، وہ آتا ہے اپنا ایک ادارہ بناتا ہے، اوکے، اور اسکالرلی ایڈ فراہم کرتا ہے کہ ہم آپ کے بچے کو اسکالرشپ دیتے ہیں. مثلا سال میں پاکستان میں 300 بچے فار اسکالرشپس. ماشاءاللہ خوب. کوئی تحقیق کرے کہ یہ بچے جو اسکالرشپ کے نام پر امریکہ جا رہے ہیں، یورپ جا رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے وہاں پر؟ کوئی یہ چیک تو کرے. یا گلگت بلتستان کے اندر آپ دیکھیں US8 کے نام پر چاول دیے جاتے ہیں. ان چاولوں میں کیا انگریڈینٹس موجود ہیں؟ کیا کھلایا جا رہا ہے؟ US8 میں کیا مال حرام موجود نہیں ہے جو امریکہ کی طرف سے ہمیں چاول دی جا رہے ہیں 10-10 کلو کے؟ پھر ہم کہتے ہیں یہ معاشرہ فاسد ہو رہا ہے، آغا صاحب لوگ اخلاقی فساد میں مبتلا ہو رہے ہیں. بھائی کیوں مبتلا؟ حتماً مبتلا ہوں گے. آپ باہر کے چاول کھلا رہے ہو ان لوگوں کو، US8 کے چاول کھلا رہے ہو. ہم اپنی فلمیں نہیں بناتے، خود اس میدان میں انویسٹمنٹ نہیں کرتے. یہ بچہ پھر کہاں جائے گا؟ یہ یوتھ کہاں جائے گا؟ یہ جائے گا نیٹ فلکس کے پیچھے، ہالی ووڈ کے پیچھے، بالی ووڈ کے پیچھے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس میدان کو خالی چھوڑ دیا. یہ سب وہ نمونے ابتلاءات ہیں، اس وقت ہم ان میں مبتلا ہیں. اور اگر ہم ان کے بارے میں نہیں سوچیں گے
تو یہ معاملہ، یہ نسل ہاتھ سے جا سکتی ہے. ہمیں اس کے بارے میں سیریسلی سوچنا ہوگا. میں ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد مصائب امام حسین علیہ السلام میں وارد ہوتے ہیں. درود پڑھیے محمد و آل محمد. محمد و آل محمد. اپنی خستگی اور تھکن کو دور کرنے کے لیے ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیں. محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل. امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ آغا میں ایک ایسی جگہ سے آیا ہوں. تعریف کرنے لگتا ہے اس علاقے کی، اس لوکیشن کی جہاں سے میں آیا ہوں. آغا وہاں کے اتنے اچھے لوگ ہیں ماشاء اللہ، اتنے ویلفیئر کے کاموں میں اور لوگوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں کہ کیا بات ہے ان کی. امام صادق علیہ السلام اس شخص کو پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کیف تکون مشاہدہ اغنیائہم لفقرائہم، یہ مجھے بتاؤ کہ جو فقراء ہیں، یہ فقراء اور فقیر لوگ اغنیاء کی نظر میں کیسے ہیں؟ اغنیاء کون لوگ ہوتے ہیں؟ جن کو اللہ نے بہت زیادہ پیسہ دیا ہے. یہ جو اغنیاء ہیں ان کی نظر میں فقراء کیسے ہیں؟ یہ جو اغنیاء ہیں یہ فقراء کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اب آپ دیکھیں نا، ایک مرتبہ بہت سارے پیسے والے ہیں، وہ فقیروں کی مدد تو کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اس غنی اور اس مال و دولت والے شخص کی نگاہ میں یہ فقیر شخص کیا ہے؟ ایک بہت پست انسان ہے، ایک بہت چھوٹا انسان ہے، ایک بہت حقیر انسان ہے. ٹھیک ہے پیسے دے رہا ہے لیکن اس کو حقیر بھی سمجھتا ہے. اب اس شخص نے کہا کہ آغا قلیلتن، زیادہ اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے. پھر امام نے کیا فرمایا؟ کیف رابطۃ اغنیائہم لفقرائہم، یہ بتاؤ اغنیاء کا فقراء کے ساتھ رابطہ کیسا ہے؟ شخص نے کہا کہ قلیلہ، خدمت کر رہے ہیں فقیروں کی، پیسے دے رہے ہیں روزانہ 10 تومان فقیروں کو، لیکن کنیکشن نہیں ہے، رابطہ اور ارتباط نہیں ہے فقیروں کے ساتھ. شخص نے کہا قلیلہ، تو رابطہ زیادہ اچھا نہیں ہے، ویک رابطہ ہے. پھر امام نے دیکھیں کیا فرمایا؟ سوالات کی کیفیت میں اضافہ ہو، کوالٹی میں اضافہ ہوتا ہے. کیف صلۃ اغنیائہم لفقرائہم، یہ بتاؤ کہ اغنیاء کا فقراء کے ساتھ رفت و آمد کیسا ہے، آنا جانا ہے یا نہیں ہے؟ تو شخص نے کہا کہ قلیلہ، زیادہ رفت و آمد نہیں ہے، گاڑی سے اترتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، واپس گاڑی میں بیٹھ کے چلے جاتے ہیں، زیادہ کوئی رابطہ نہیں ہے. یہاں پر حضرت نے ایک خطرناک جملہ فرمایا. حضرت نے فرمایا اگر یہ حالت ہے، اگر اغنیاء فقراء کے بارے میں اس طرح سوچتے ہیں، تو یہ بتاؤ یہ اپنے آپ کو شیعہ کیسے کہتے ہیں؟ اچھا، کیونکہ رابطہ نہیں ہے فقیروں کے ساتھ. جب فقیروں کے ساتھ رابطہ نہیں ہے تو اپنے آپ کو شیعہ کیوں کہتے ہیں؟ شیعہ کرنے کا حق نہیں ہے. نتیجے میں کیا ہوگا؟ اگر اس طرح کا کنیکشن ہوا تو یہ فقیر جب اس کو پیسے ملیں گے 10 تومان یا 100 روپے مثال کے طور پر، تو یہ فقیر اپنے آپ کو مزید ذلیل سمجھے گا، اپنے آپ کو مزید حقیر سمجھنے لگے گا. نتیجے میں کیا ہوگا؟ یہ پھر جائے گا اور گھٹیا کاموں کی طرف متمسک ہوگا، گناہوں میں جائے گا، چوریوں میں جائے گا. اور کتنے ایسے فتنے معاشروں میں برپا ہوتے ہیں کہ ان میں کتنے آوارہ لوگ ہوتے ہیں اور موبز آتے ہیں، گاڑیوں کو جلاتے ہیں، دکان، ان میں سے کتنے ایسے فقیر ہیں جو ان گروپس کو جوائن کرتے ہیں. ان دی اینڈ نتیجہ یہ ہوتا ہے. کیوں؟ جڑ کدھر ہے؟ کیونکہ اغنیاء کا فقراء کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ رابطہ نہیں تھا، ایموشنل رابطہ، عاطفی رابطہ نہیں تھا. لہٰذا آخری روایت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، روایت نہیں بلکہ ایک واقعہ ہے. امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے ایک صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد. سید بحر العلوم رحمت اللہ علیہ، چند 100 سال پہلے کے عالم اور معروف شخص، معروف عالم جنہوں نے کئی مرتبہ امام زمانہ علیہ السلام کی ملاقات کا تشرف
ان کو نصیب ہوا تھا. یہ ایک مرتبہ امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور امام اپنے کام میں مصروف ہیں. جب امام اپنا کام ختم کرتے ہیں تو سید کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سید، تم کل رات جب سوئے تھے تو یہ بتاؤ، تمہارے ہمسائے میں ایک شخص بھوکا بیٹھا ہوا تھا، کیوں تم نے اس کی مدد نہیں کی؟ سید نے کہا کہ آغا مجھے معلوم نہیں تھا، اگر مجھے خبر ہوتی تو میں حتماً مدد کرتا اس کی. امام نے فرمایا کہ میں تیرے اسی نہ جاننے کی وجہ پوچھ رہا ہوں کہ کیوں تجھے معلوم نہیں تھا، کیوں تجھے خبر نہیں پہنچی کہ یہاں پر تیرا ایک ہمسایہ بھوکا بیٹھا ہوا ہے. اگر تجھے یہ سنیں، اگر تجھے معلوم ہوتا، خبر ہوتی کہ ایک ہمسایہ بھوکا بیٹھا ہوا ہے اور تو اس کی مدد نہیں کرتا تو تو دین سے خارج ہو جاتا، ہماری ولایت سے آؤٹ. بس تجھے معلوم ہونا چاہیے تھا پہلے سٹیپ پر، پہلے قدم پر. آپ دیکھیں کس قدر مہم ہے یہ مسئلہ، لوگوں کے ساتھ ارتباط. اب یہاں لوگوں کے ساتھ ارتباط، مومنین کا آپس میں ارتباط ایک مفصل ٹاپک ہے کہ اگر یہ ٹاپک مومنین کا آپس میں رابطہ، اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو بھول جائیں کہ ہمارے معاشرے میں امام زمانہ کی اسپرچول اور ملکوتی اور نورانی برکت آ جائے. اصلاً ممکن نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ مومنین کا آپس میں ارتباط ضروری ہے ایک لیول پر، علماء کا آپس میں ارتباط ضروری ہے. اگر یہ دو رابطے نہیں ہوئے، مثلا میں مومن ہوں، میرا آپ مومنین کے ساتھ رابطہ نہیں ہے، کس کے ساتھ رابطہ ہے؟ مسیحیوں کے ساتھ بہت رابطہ ہے، غیروں کے ساتھ بہت رابطہ ہے. امام رضا علیہ السلام فرماتے حضرت عبدالعظیم حسنی کو کہ میرے شیعوں کو میرا سلام پہنچانا. سلام پہنچانا، سلام کا جواب ہے ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ السلام علیکہ، السلام علیکم یا علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی. امام رضا فرماتے ہیں کہ میرے شیعوں کو یہ بات کہہ دو کہ ایک دوسرے کی زیارت کریں. اگر ایک دوسرے کی زیارت کی فَإِنَّهَا قُرْبَةٌ إِلَيَّ، اس زیارت کرنے میں ان کو میری قربت حاصل ہوگی. پس اگر مومنین کا آپس میں کوئی دلی رابطہ نہیں ہے، فزیکل رابطہ نہیں، آپس میں اتحاد نہیں ہے، علماء کا آپس میں اتحاد نہیں، تو بھول جائیں امام زمانہ کی قربت ان کو حاصل ہوگی. پاسبل نہیں ہے. جتنے بھی ایکسکیوزز لے کر آئیں، نہیں اس کا تو نظریہ اور ہے، میرا تو نظریہ اور ہے، یہ بہانہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے نہ ملے. نو، یہ بہانہ نہیں ہے بھائی. اسی وجہ سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، آخری بات کرتا چلوں، اپنی ایک حسرت بیان کرتے ہیں کہ اے کاش، یہ انقلاب سے پہلے کی بات ہے، کہ اے کاش یہ میرا ڈریم پروجیکٹ ہے. کہ کیا؟ امام خمینی فرمانے کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. امام فرماتے کہ اے کاش کہ مجھے ایسا موقع ملے، اپورچونٹی اور فرصت ملے کہ ایک بڑے ہال میں ایران کے تمام علماء کو میں جمع کر سکوں اور یہ فقط چائے بسکٹ کھا کر واپس چلے جائیں، صرف جمع ہو جائیں. That's it. کوئی مذہبی باتیں نہیں، کوئی نظریاتی باتیں، صرف چائے بسکٹ کھا کر چلے. اس سے برکت آتی ہے. کیوں ہمارے معاشرے میں برکت نہیں ہے؟ اس عدم اتحاد کی وجہ سے، آپس میں ملنا جلنا نہیں ہے. لہٰذا آج آپ دیکھیں ہم 7 محرم سے گزر رہے ہیں اور آہستہ آہستہ 8 کی شب میں وارد ہونے لگے ہیں. 7 محرم، 8 محرم، 9 محرم، یہ کون سے ایام ہیں؟ یہ وہ ایام ہیں جس میں حسین اور اس کے لشکر کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، شدید مشکلات کا سامنا ہے. عجیب کوہرام ہے اس لشکر کے اندر، عجیب مصیبت ہے یہاں پر. اس مصیبت کو ہمیں احساس کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں
امام حسین علیہ السلام یا امام حسن علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 4 بیٹے تھے، اور 4 کے 4 کربلا میں شہید ہوتے ہیں. 4 کے 4 فرزندان اور اولاد امام حسن مجتبی علیہ السلام کی کربلا میں شہید ہو جاتی ہے. لیکن ان 4 فرزندان میں سے ایک فرزند بہت زیادہ نمایاں ہوتا ہے. اس فرزند ارجمن کا نام قاسم ابن حسن ہے. حضرت قاسم آپ دیکھیں، خداوند سبحان، یہ کوئی اتفاقی نہیں ہے کہ خدا بعض شہداء کو زیادہ برجستہ کرتا ہے، زیادہ اجاگر کرتا ہے. یہ کوئی اتفاقی نہیں ہے. علماء فرماتے ہیں یہ جتنے بھی شہداء کربلا ہیں، جو کہ اسپیشلی وہ شہداء کربلا جو کہ برجستہ ہوئے ہیں تاریخ اسلام میں، ان کا آخر الزمان میں کوئی نہ کوئی کردار ہے. ان کی مأموریت ہے آخر الزمان میں، اس وجہ سے یہ برجستہ ہوئے ہیں. ان شہداء میں سے ایک قاسم ابن حسن ہے، سلام اللہ علیہ ورحمۃ اللہ علیہ. عجیب حسن ہے بنی ہاشم کے اندر. بنی ہاشم کے مختلف افراد کے اندر ایک عجیب حسن پایا جاتا ہے. مثلا آپ کے سامنے حضرت علی اکبر علیہ السلام کا حسن بیان کیا تھا. حضرت عباس کا اپنا حسن علماء بیان فرماتے اور تاریخ کی کتابیں بیان فرماتی ہیں. ان حسین نوجوانوں میں سے ایک قاسم ابن حسن ہے کہ حسن قاسم اس قدر معروف تھا روز عاشور اور میدان کربلا میں کہ خود دشمن اعتراف کرتا ہے کہ جب قاسم ابن حسن میدان جنگ میں وارد ہوتے ہیں، دشمن کہتا ہے کہ یہ تو چاند کا ٹکڑا زمین پر اتر آیا ہے. اب جب دشمنوں کی نگاہ میں قاسم اس قدر حسین ہے تو آپ سوچیں عزیزان، قاسم کی ماں کی نگاہوں میں قاسم کتنے حسین ہوں گے. عجیب حسن ہے قاسم کے اندر کہ دشمن اعتراف کر رہا ہے. یہاں پر قاسم علیہ السلام کے مقتل کی متعدد منزلیں ہیں اور ان مصیبت آمیز اور سوز آمیز مسائب میں سے ہے قاسم ابن حسن کے مسائب. امام حسین علیہ السلام شب عاشور یا عاشور سے 1 رات پہلے شہداء کربلا جو کہ اگلے دن شہید ہونے والے ہیں ان کی فہرست بیان کرتے ہیں. عجیب، ایک ایک شہید کو بتاتے ہیں کہ یہ دیکھو تم اس مقام پر شہید ہوگے اور بہشت اور جنت میں تمہارا یہی مقام ہوگا. ایک ایک شہید کی فہرست اور لسٹ بیان کرتے ہیں اور سب کو شہادت کی بشارت اور بہشت میں ان کے مقام کی بشارت دیتے ہیں. یہاں پر پیچھے خیمے سے ایک آواز آتی ہے امام علیہ السلام کو کہ چچا جان آپ نے تو سب کا نام لے لیا، میرا نام نہیں آیا اس فہرست میں. جب امام حسین نے یہ آواز سنی تو امام اس آواز کو پہچان گئے. امام سمجھ گئے یہ قاسم کی آواز ہے، اس 13 سال نوجوان کی آواز ہے، میرے بھائی حسن کے بیٹے کی آواز ہے. امام نے قاسم کو بلایا اپنے پاس اور کہا کہ بیٹا یہ بتاؤ، اس قدر تم شہادت کے لیے اصرار کر رہے ہو، میدان جنگ میں جانے کا تمہارا اس قدر شوق ہے، یہ تو مجھے بتاؤ کہ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے، تم موت کو کیسے دیکھتے ہو؟ قاسم نے کہا کہ چچا جان موت تو میرے لیے شہد سے بھی زیادہ شیرین ہے، شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. یہ وہ تربیت ہے بنی ہاشم کے خاندان کی، اہل بیت کے خاندان کی، کہ موت ان کے لیے تربیت سے شہد سے زیادہ شیرین ہے. بالآخر امام حسین علیہ السلام نے اجازت نہیں دی. مقتل کی عبادت میں موجود ہے کہ قاسم آتے ہیں اجازت لینے، امام اجازت نہیں دیتے، پھر اجازت لینے آتے ہیں، پھر 3 مرتبہ یہ ماجرہ تکرار ہوتا ہے. 3 مرتبہ امام قاسم کو اجازت نہیں دیتے. قاسم
ایک جگہ کونے میں بیٹھ جاتے ہیں, سر زانو پر جھکا ہوا رونے لگتے ہیں, گریہ کرنے لگتے ہیں. اچانک قاسم کو ایک بات یاد آتی ہے, ایک تعویذ یاد آتا ہے جو ان کے بازو کے اطراف میں بندھا ہوا ہے. یہ وہ تعویذ ہے جو امام حسن علیہ السلام جب ان کو زہر دیا گیا تھا اور شہادت کے موقع پر قاسم کے ہاتھ پر یہ تعویذ امام حسن نے باندھا تھا. روایت کے یہ الفاظ ہیں, بہت ہی مصیبت آمیز الفاظ ہیں, کہ امام حسن قاسم کو بلاتے, اس وقت قاسم کی عمر 2 یا 2.5 سال کی تھی. قاسم کو بلاتے ہیں اور ام فروا سے کہتے ہیں کہ اس کا کرتا تو اتارو. کرتا اتارتے ہیں, امام حسن علیہ السلام قاسم کے سینے پر بوسہ دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ شاید یہی وہ سینہ ہے, یہی وہ جگہ ہے جس کے اوپر گھوڑے دوہرائے جائیں گے. قاسم کو اس تعویذ کی یاد آتی ہے, کیونکہ ام فروا اور امام حسن نے کہا تھا کہ اے ام فروا, جب مصیبت کا وقت آئے, ایسی مصیبت جس کا کوئی حل نہ ہو, تو اس وقت اس تعویذ کو کھولنا. اب کربلا سے زیادہ اور کون سی مصیبت ہو سکتی ہے؟ شہادت کے میدان میں جانے کی اجازت نہ ملنا, اس سے زیادہ اور کون سی مصیبت ہو سکتی ہے؟ یہاں پر قاسم علیہ السلام اس تعویذ کو کھولتے ہیں, جاتے ہیں اس تعویذ کو چچا جان کی خدمت میں, امام حسین کی خدمت میں لے کر جاتے ہیں. امام نے جب تعویذ کو کھولا, دیکھا اس میں تو بھائی حسن کی تحریر ہے, بھائی حسن کا لکھا ہوا خط ہے کہ اے بھائی, اے حسین, میں اگر کربلا نہ جا سکوں, شرکت نہ کر سکوں, تو میری طرف سے میرا یہ بیٹا حاضر ہے. یہاں پر امام حسین نے اس خط کو جب دیکھا, تحریر کو دیکھا, تو خوب گریہ کرنے لگے, بوسہ دیا اس تحریر کو, بھائی کے خط کو. اس کے بعد قاسم کو سینے سے لگایا, اور سینے سے لگا کر اس قدر چاچا نے اور بھتیجا نے, حسین اور قاسم نے اس قدر گریہ کیا کہ دونوں چاچا اور بھتیجا غشی کی حالت میں طاری ہو گئے, بے ہوش ہو گئے. اور جب ہوش میں آئے پھر گریہ کرنے لگے, اور بالآخر قاسم کو اجازت مل گئی میدان کربلا میں جانے کی. روانہ کیا, لیکن روانہ کرنے سے پہلے کہ قاسم کو کہا کہ اے قاسم, اے میرے بھتیجے, جاؤ عباس کے پاس, وہ تمہیں جنگ کے لیے تیار کرے, جنگ کے لیے آمادہ کرے. اب حسن کا بیٹا ہے, چاند سا بیٹا ہے, حسین بیٹا ہے, 13 سال کا نوجوان. لیکن عجیب ہے, چونکہ 13 سال کا نوجوان ہے, قد چھوٹا ہے, اور چونکہ قد چھوٹا ہے تو نہ زیرہ قاسم کی حجم اور اندازے کے مطابق ہے, نہ خود قاسم کے سر کے مطابق ہے. ایک معمولی سا کرتا ان کو دیا جاتا ہے, امامہ پہنایا جاتا ہے, تلوار دی جاتی ہے. ایسی تلوار, اگرچہ چھوٹی تلوار ہے, لیکن ایسی تلوار ہے جس میں علی کی ذوالفقار کی روح موجود ہے. ان سب سر و سامان کے ساتھ قاسم کو میدان جنگ میں روانہ کیا جاتا ہے. خوب قاسم نے رجس خانی کی, میدان جنگ میں خوب جنگ لڑی, اور ایسی جنگ لڑی کہ واقعاً دشمن یہاں پر پریشان ہو جاتا ہے. بڑے بڑے اشقیاء کو قاسم نے, روایات کے الفاظ, مقتل کے الفاظ میں آپ کو یہاں پر بتا رہا ہوں, بڑے بڑے فنانوں کو فنان کیا یہاں پر قاسم نے, حسن نے اپنی چھوٹی سی تلوار سے ان کو تہس نہس کیا. لیکن یہ مجھے بتائیں عزیزان محترم, یہ چھوٹا سا نوجوان ہے, کب تک جنگ کرے گا؟ یہ کب تک اس کے اندر برداشت ہے؟ کب تک اس کے اندر طاقت ہے؟ اچانک ایک مرتبہ دشمن نے قاسم کو گھیر لیا اور تیر بارانی کا آغاز کیا. دشمن کا راوی ایک عجیب جملہ کہتا ہے, یزید کا رپورٹر, آپ دیکھیں کیا کہتا ہے. یہاں پر 2 الگ الگ روایتیں موجود ہیں. فرماتے ہیں کہ جب قاسم, ایک مقتل کی یہ عبارت یوں کہتی ہے کہ جب قاسم جنگ کے لیے نکلے نا, تو
ان کی نالین کے جو تسمے تھے وہ ٹوٹ گئے تھے، وہ کھل گئے تھے جب جنگ کے لیے نکلے، روانہ ہوئے. لیکن ایک اور راوی ایک عجیب جملہ کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، جنگ کے لیے میدان جنگ میں روانہ ہوتے وقت نہیں، بلکہ جنگ کے دوران قاسم کے نالین کے تسمے کھل جاتے ہیں. اب قاسم، ظاہر سی بات ہے، بچگی ہے، بچپنا ہے، خیال نہیں آیا اس بہادر سپاہی حسین کو. اسی وقت جنگ کے اپنے نالین کے تسمے ٹھیک کرنے لگے، درست کرنے لگے. ہوش نہیں تھا انہیں کہ دشمن چاروں طرف مجھے گھیرے میں ہے، مجھ پر نظر رکھے ہوئے. اس تسمے کو ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے تھے. اتنے میں ایک شکی آیا، اس کو موقع ملا اور سر مبارک قاسم نے اپنے حسن پر وار کر دیا. عزیزان، جتنے بھی شہدائے کربلا ہیں، جب وہ اپنے حملے کے اس جواب میں جب گھوڑے سے گرتے تھے تو اپنے مولا کو سلام پیش کرتے تھے، علیکہ منی السلام یا مولائی. لیکن قاسم ابن حسن چونکہ بچے تھے، چھوٹے سے نوجوان تھے، جب گھوڑے سے اترے، گرے تو فرمایا، چلا یا اما ادرکنی، چچا جان میری مدد کو آپ پہنچے. حسین نے جیسے ہی یہ جملہ سنا فوراً اپنے آپ کو پہنچایا قاسم کے پاس. دیکھا کوئی شکی، اس کو سنے، دیکھا کوئی شکی قاسم کے سر قلم کرنے کے لیے آمادہ ہے. فوراً امام حسین اس شکی تک اپنے آپ کو پہنچاتے ہیں اور فرماتے کہ اے بد انجام، تو میرے بیٹے کو شہید کرنا چاہتا ہے. وہیں پر جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے. وہیں پر حسین اور یزیدی لشکر کے درمیان ایک چھوٹی سی جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے. اور اس جنگ کے درمیان عزیزان محترم، میں نے پہلے کہا تھا کہ قاسم کے مصائب کی منزلیں بہت زیادہ ہیں اور عجیب و غریب مصائب ہیں. یہیں پر جب حسین نے وار کیا، حملہ کیا، جنگ کا جب آغاز ہوتا ہے، اس جنگ کے درمیان عزیزان ایک اہم اور مصیبت آمیز لمحہ پیش آتا ہے. امام ان اشقیاء کے ساتھ جنگ میں مصروف ہیں. یہاں کے گھوڑے اس طرف آ رہے ہیں، یہاں کے سوار عزیزان اس طرف جا رہے ہیں، اور اس لمحے قاسم کی لاش پامال ہو جاتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے، اربن اربا ہو جاتی ہے. حسین علیہ السلام اب کیا کرے قاسم کی اس لاش کے ساتھ؟ حسین علیہ السلام، کیونکہ باقی جو شہداء کربلا تھے یہ بات صحیح اور سالم تھے، ان کی لاش اربن اربا نہیں ہوئی تھی، لیکن قاسم ان شہداء کربلا میں سے تھے جن کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. اب حسین قاسم کے لاشے کو صحیح و سالم خیام خواتین کی طرف نہیں لے جا سکتے. اپنی ردا بچھاتے ہیں، لاشے کے ٹکڑے جمع کرتے ہیں، ایک گٹھری سے لے کر خیمگاہ میں آتے ہیں. کوہرام بپا ہوتا ہے، واہ حسنا واہ محمدا واہ علیہ واہ قاسم. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. خدایا بے حق کے قاسم ابن حسن، قاسم کی اس لاش کے ٹکڑوں ٹکڑوں ہونے کا واسطہ خدایا ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. خدایا قاسم کی عزیز والدہ ام فروا کا واسطہ کہ جب امام حسین علیہ السلام قاسم کی اس گٹری کو لے گئے خیام حسینی تک، دیکھا کہ ساری خواتین جمع ہوئی ہیں لیکن ام فروا موجود نہیں ہے. یہاں پر گئے خیمے کے پیچھے حضرت زینب کو بھیجا، دیکھو کہاں پر ہے بھابھی، کہاں پر ہے حسین کی زوجہ، کہاں پر ہے قاسم کی والدہ، کدھر ہے؟ جاتی ہیں حضرت زینب، خیمے کے پیچھے دیکھتی ہیں کہ ام فروا سجدہ شکر میں مشغول ہیں. شکرن شکرا شکرا للہ. خدایا اس مختصر سی قربانی کو قبول فرما. خدایا اس قربانی عظیم کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں اپنے زمانے کے امام کی معرفت عطا فرما، زمانے غیبت
کی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ماتم حسین.